بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء آیت نمبر 131 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، وَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کی، الذین، ان لوگوں کو، اوت الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، کہ مسلمانوں تمہیں قرآن دیا گیا، تم سے پہلے ہم نے جن لوگوں کو تورات اور انجیل پہلے کتابیں دی تھیں ان کو بھی ہم نے وصیت کی تھی۔ وَإِيَّاكُمْ، اور خاص تمہیں بھی ہم یہ وصیت کرتے ہیں۔ کیا وصیت؟ ان اتقوا اللہ، یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں ہو، اور یہی اصل مقصد عبادت ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیے، احکامات دیے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ ہمارے دل میں یہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کے ڈر سے بندہ گناہ چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ روزے کا حکم دیا نا، اور آخر میں کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ کہ جس طرح روزے میں بندہ گھر میں بیٹھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، اور فریج میں سب کچھ پڑا ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، پانی پی لے تو کوئی کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن روزے دار انسان نہیں پیتا۔ کس لیے؟ کہ میرے رب نے مجھے روکا ہے، وہ رب تو دیکھ رہا ہے۔ اور یہی تقوی عام حالات میں آ جائے کہ انسان یہ کہے میرا باپ نہیں دیکھ رہا، ماں نہیں دیکھ رہی، استاد نہیں دیکھ رہے، پوری دنیا مجھے نہیں دیکھ رہی، لیکن وہ رب تو دیکھ رہا ہے نا جس نے اس کام سے منع کیا ہے، اس رب کی فرمان برداری کرنے والے بن جاؤ۔ اور یہی اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بھی وصیت کی ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہی وصیت تھی، ان اتقوا اللہ، یہ کہ اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ اور جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، پھر ساری کائنات کے ڈر اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نکال دیتے ہیں، پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور جو رب سے نہ ڈرے وہ پھر ہر چیز سے ڈرتا ہے، پھر اس کے دل میں دنیا داروں کا ڈر ہوتا ہے، بڑے لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، کبھی پولیس کا ڈر ہوتا ہے، کبھی لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، کبھی والدین کا ڈر ہوتا ہے کہ میرے کام ان پر جو ہے وہ کھل نہ جائیں، اور میری جو مخفی سرگرمیاں ہیں لوگوں کو ان کا پتہ نہ چل جائے۔ اور جو اللہ سے ڈرے پھر اس کو کسی کا بھی ڈر نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین اس کو نڈر بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنے ڈر سے بھر دیں۔ اللہم انی اسألک تقواک فی السر والعلانیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہ میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں، فی السر والعلانیہ، کہ جب میں اکیلا ہوں پھر بھی تجھ سے ڈروں، والعلانیہ، جب لوگوں کے سامنے ہوں تب بھی میں تجھ سے ڈرنے والا ہوں۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم ناشکری کرو گے، انکار کرو گے اللہ کا، کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، پس بے شک اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں سارا ہے اللہ کا۔ تم اللہ کا انکار کر کے، اللہ کی ناشکری کر کے کدھر جاؤ گے پھر؟ اگر اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، تو پھر زمین و آسمان اللہ کی ہے، تو پھر نکل جاؤ یہاں سے، کہیں اور چلے جاؤ۔ اور سادہ لفظوں میں اگر میں بتاؤں نا، یہ اسی طرح ہے کہ جو بندہ اس اللہ کی زمین پہ رہ کر، اللہ کی نعمتیں کھا کر، 5 وقت اذان کی آواز سن کے مسجد کی طرف نہیں جاتا، تو اس غیرت مند کے لیے لازمی ہے کہ اللہ کی زمین پر رہنا چھوڑ دے۔ کھاتے اللہ کے ہیں، پیتے اللہ کے ہیں، پہنتے اللہ کے ہیں، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، جسم ہمارا دیا ہوا اللہ کا، قوتیں، طاقتیں، صلاحیتیں اللہ کی، اور اللہ کے بلاوے پر نہ جائیں تو اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان میری ہے۔ اور دوسرے جگہ پر سورہ رحمان میں اللہ نے کہا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، جنوں انسانوں کی جماعت میرے زمین و آسمان سے بھاگنا چاہتے تو بھاگ جاؤ۔ کدھر جاؤ گے؟ کہیں نہیں جا سکتے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم محتاج ہیں، ہم کمزور ہیں۔ اللہ کے در پہ جھک جائیں اور اللہ کے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد ہماری من پسند کی زندگی دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ، ہیں اللہ تعالیٰ، غنیًّا، بے پرواہ، حمیدہ، تعریفوں والے۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ بھی ہیں، اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ کو ضرورت ہے، بلکہ تم عبادت کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائیں گے۔ اگلے پارے میں ہم پڑھیں گے، 6 پارے میں اللہ فرماتے ہیں اگر نہیں خوشی سے میری عبادت کرتے نا
تو میں تمہیں لے جاؤں گا، تمہیں ختم کر دوں گا اس دنیا سے، اور لوگ لاؤں گا جو میری عبادت میری محبت میں آ کر کرنے والے ہوں گے اور میرے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، کان اللہ غنی، اللہ تعالیٰ غنی ہیں، بے پرواہ ہیں، حمیدہ اور تعریفوں والے ہیں۔ تم تعریف نہیں کرتے نا، تو اللہ کی تعریف کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے موجود ہیں، اور ساری مخلوق، سمندر کی مچھلیاں، جنگلات میں درندے، اور زمین کے اندر پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، اور جتنی بھی ہمیں مخلوق نظر آتی ہے، اور کئی اللہ کی مخلوق ایسی ہے جو نظر نہیں آتی، وہ ساری اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی بھی دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر کرنے والا، اپنی تعریفیں کرنے والا بھی بنا دیں۔ آگے دیکھیں، وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں۔ دوبارہ وہی بات لوٹائی گئی، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ وکیلا، بطور کارساز کے، بطور وکیل ہونے کے اللہ رب العالمین کافی ہیں۔ ان یشاء یذہبکم، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، لے جائے وہ تم کو، اگر وہ رب چاہے تم ساری خلقت کو مار دے اور لائے۔ ایھا الناس، اے لوگو، اگر وہ رب چاہے نا تو ایک پلک جھپکنے میں ساری خلقت کو ختم کر دے، وہ رب کر سکتا ہے۔ وَيَأْتِي، اور لے آئے، بِآخَرِينَ، دوسروں کو، تمہارے علاوہ دوسروں کو لائے، اور اس زمین کا مالک ان کو بنا دے۔ اور ایسے ہوا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ آج سے ہم دیکھیں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے کون لوگ تھے اس زمین پر؟ کن کے پاس تھیں بادشاہتیں، کن کے پاس تھیں سرداریاں؟ وہ بھی اسی طرح ہماری طرح کہتے تھے کہ ہم ہی ہیں سب کچھ۔ پھر کہاں گئے وہ؟ ایک ایک کر کے اللہ نے سب کو مار ڈالا۔ اور جس وقت یہ قرآن کریم نازل ہوا، اس وقت کون لوگ تھے قرآن کے سامنے اکڑ جانے والے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے؟ ان کو بھی اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو، تم سے پہلے قوم عاد آئی، سمود آئی، وہ ساری قوموں کو ہم نے کہاں نیست و نابود کر دیا۔ تم بھی اگر اللہ کی نہیں مانو گے تو ایسے ہوگا۔ پھر اب وہ کہاں ہیں؟ ابو جہل کدھر ہے؟ عتبہ، شیبہ، مغیرہ، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کی، آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کیا، اور سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے سپر پاور ہیں، کدھر گئے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں بھی اللہ چاہے تو لے جائے، اور ہمیں بھی اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، مختصر وقت ہے، ایک ہی مرتبہ زندگی ملی ہے، تو اللہ کی جو وصیت ہے، تقوی اختیار کریں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، تاکہ مرنے کے بعد ہماری جو زندگی ہے نا، وہ کسی کام آئے۔ اصل کامیابی یہ ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے نجات مل جائے، ادخل الجنہ، اور جنت کا داخلہ مل جائے۔ وکان اللہ، اور ہیں اللہ تعالیٰ، علی ذالک قدیرہ، اس بات پر پوری قدرت رکھنے والے۔ اللہ کو پوری قدرت ہے، وہ تم سب کو ختم کر دے، تمہارے جگہ پر دوسرے لوگ لائے، اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس بات پر۔ تمہیں ابھی زندگی دی ہے تو اس زندگی کو غنیمت جانو اور اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ من کانا، جو بندہ ہے، یرید، و چاہتا، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، دنیا کے فائدے چاہتا ہے، فعند اللہ، پس اللہ کے ہیں کہ ہاں ہے، ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا ثواب۔ اللہ کے پاس ہے دنیا کے فائدے بھی اور آخرت کے فائدے بھی، سب فائدے ہر قسم کے وہ اللہ کے پاس ہیں۔ وکان اللہ، اور ہیں اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والے، بصیرہ، پوری بصیرت والے۔ اور اس میں نا ان لوگوں کو، جب پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جہاد کے متعلق بھی باتیں ہو رہی تھیں، کہ جیسے کوئی شخص صرف مال غنیمت کے حصول کے لیے جہاد کرتا ہے، تو کتنی بڑی نادانی کی بات ہے کہ وہ صرف اس لیے لڑتا ہے کہ مجھے دنیا کا مال مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے یہاں دنیا کا فائدہ بھی ہے، آخرت کا فائدہ بھی ہے، تو نیت آخرت کی کرنی چاہیے۔ جس انسان کی نیت آخرت کی ہو، دنیا کے فائدے تو اللہ تعالیٰ اس کو مفت میں دیتے ہیں۔ تو نیت ثواب کی ہو، کوئی بھی عمل کریں دنیا میں تو اس کی نیت یہ کر لیں کہ اس کا فائدہ ہم نے آخرت میں لینا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے بدلے میں ہم نے جنت لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔